الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بآواز بلند ذرا درود پاک کا ورد کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. سب سے پہلے تو میں جناب قاضی صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے موقع دیا آپ لوگوں کے درمیان کھڑا ہونے کا، کچھ بات کرنے کا. ویسے میرا اتنا روز کا معمول نہیں ہے تقاریر وغیرہ کرنا اور ایسا کوئی کرنا، لیکن ہمارا چونکہ وہ بزرگوں نے ایک ایسا مشن عطا فرمایا ہے. میں خصوص حضرت علامہ محمد یوسف جبریل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ میرے بزرگ بھی ہیں اور ان سے میری یہ نسبت بھی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنا مشن عطا فرمایا ہے وہ جو ہے وہ ایک علیحدہ نسبت ہے. اس کے علاوہ جناب حضرت صفی سلطان محمد باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا خصوصی فضاد ہے کہ وہ کیا سے کہتے ہیں کہ کنجری بڑھیا میری عزت نہ گھٹ دی میں نے نچ کے یار مناوٹ دے. تو اصل جو مقصد تھا جو یہ ساری تقاریر کا یا گفتگو کرنے کا وہ کوئی مشن یا کوئی بات آپ لوگوں کے کام تک، آپ لوگوں کے دماغ تک، آپ لوگوں کے دل تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کے آنے والی زندگی کے اندر آپ کے کام آ سکے. جو اصل چیز ہے ہماری وہ ہے ہماری روح، کیونکہ جو کچھ عمل ہم کرتے ہیں اس کا تعلق ہماری روح کے اوپر، اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہماری روح پہ پڑتا ہے، اور جو ہماری روح ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جاتی ہے. جو مٹی کا وجود ہے وہ تو یہاں رہ جاتا ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ تو انسان کی روح ہوتی ہے جس کے ساتھ سارے کے سارے جو اعمال ہیں، جو سارے جتنے اس کے کام ہیں، جو اس کے زندگی بھر کے معاملات ہیں، اس کا جو تعلق ہے وہ اس کی روح کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ مستقل رہتا ہے اس وقت تک کہ جب تک حشر برپا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب پہلی چیز تو یہ دیکھنی پڑے گی کہ آخر وہ کون سا، ٹھیک ہے روح مین چیز ہے، آپ کے سارے کاموں کو ہینڈل کرتی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن روح کے اوپر کون کون سی چیزیں، کون سی باتیں جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام کرنا جو ہے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا، اس کو بار بار کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے. اور عادت جو ہے وہ جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ انسان کی فطرت بن جاتی ہے. اور فطرت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ جاتی ہے. تو جس کی فطرت سلیم ہوتی ہے، نیک فطرت ہوتی ہے، وہ پوری زندگی، تمام زندگی میں سوائے چند گھڑیوں کے وہ زیادہ سے زیادہ اس کا جو وقت ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں، اللہ یا اس کے رسول کے راہ میں، ان کے راستے میں وہ گزرنے پہ لگتا ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ مقصد کیا ہے آپ کا. وہ مقصد آپ کو اس بات کی تعین کرنے دیتا ہے، آپ کا ارادہ بناتا ہے کہ آپ نے کون سا عمل کرنا ہے. تو مقصد جو ہے یہ بنیادی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اب آپ اگر بازار جا رہے ہیں، بازار جاتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کی شادی کے لیے ایک تحفہ لے کر آنا ہے. اب اگر آپ کے ذہن میں تو یہ ہے کہ میں نے کیا تحفہ لے کے آنا ہے، تو سیدھا آپ اسی دکان پہ جائیں گے جہاں سے آپ نے وہ چیز لینی ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے کپڑوں کا جوڑا لینا ہے، تو آپ سیدھے کے سیدھے جاتے ہیں اور جا کر کپڑے کی دکان کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آپ نے کیا لینا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، تو پہلے آپ ہو سکتا ہے کسی فریم کی دکان میں گھس جائیں گے، کسی اور دکان میں گھس جائیں گے، کسی سبزی کی دکان میں گھس جائیں گے. تو جب آپ کے پاس سامنے ایک مقصد موجود ہوگا کہ میں نے کیا لینا ہے، تو آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، اور وہی وقت جو آپ وہاں پہ لگائیں گے وہی آپ کسی اور کام کو بھی کر سکتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ بات کرنے کا مقصد
مقصد یہ ہے کہ مقصد کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ جب آپ کہیں گئے کچھ لینے کے لیے تو اگر آپ کا مقصد پہلے سے بنا ہوا تھا کہ آپ نے وہاں سے کیا لینا ہے تو آپ کو کبھی اس میں مشکلات نہیں پڑیں گی. لیکن اگر آپ کا مقصد کا تعین نہیں ہے تو پھر آپ سارا دن ہو سکتا ہے وہاں دھکے کھا کے آ جائے اور آپ کو چیز بھی کوئی کام کی نہ ملے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد کا تعین ہے کہ آپ نے بازار سے جا کر سبزی کی دکان سے صرف آلو لینے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے پیاز رکھے ہوئے شخص کے ساتھ کبھی لڑیں گے نہیں کہ بھائی آپ نے اپنے ٹماٹر لیے اور وہاں سے نکل گئے. اب آپ پیاز والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو کیونکہ وہ بھی کسی اور کے لیے بیٹھا ہے. تو یہ دنیا بنیادی طور پہ ایک بازار ہے جس میں ہر انواع و اقسام کی چیزیں لگی ہوئی ہیں اور ان سب کے ذائقہ رکھنے والے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. تو بات کرنے کا جو پہلی جو تھی بات مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے اوپر مقصد کی اہمیت واضح کی جائے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. اب ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے لا الہ الا اللہ. تو اب اس میں پہلا جو لفظ ہے لا اس کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ لا کا مطلب کیا ہے؟ لا کا مطلب ہے نہیں کرنا نفی کرنا. لیکن آواز سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بہت سارے کم لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ لا کا مطلب نہیں کرنا ہے. اب دوستوں بات یہ ہے کہ لا جو ہے وہاں سے کلمہ شروع ہو رہا ہے اور جب تک آپ کا کلمہ مضبوط نہیں ہوگا کلمہ آپ کا اہم مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک آپ بالکل بھی اگلے چیپٹر ہے وہ تو سارے بات کے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کلمہ کیا ہے. تو لا الہ الا اللہ ہم نے کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا لفظ ہے لا. لا کا مطلب ہے نہیں اور نہیں جو ہے وہ زبان سے بولنے کی چیز نہیں ہے بلکہ نہیں کر کے دکھانے کی چیز ہے. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات کہوں گا میری بات سمجھ آنے کی مشکل تو نہیں ہے کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ کلمہ پڑھنے کی نہیں بلکہ عمل کرنے کی چیز ہے. یعنی کلمہ پڑھا نہیں جاتا بلکہ عمل کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا دل کا پڑھتا کوئی ہو تو جو دل ہے دل کا جو کلمہ پڑھا جاتا ہے یہ کلمہ آپ کے عمل کی عکاسی آپ کے عمل سے نظر آتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. اب لا الہ جب آپ نے لا کا لفظ اپنی زبان پہ لے آئے اپنے دل میں لے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آج آپ کو نفی کرنی ہے ہر اس شے کی جو الا اللہ ہے جو اللہ کے سوا کوئی بھی چیز آپ کے ارد گرد پائی جاتی ہے جس پر آپ کا شک شبہ ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے اس کو آپ نے اس کی نفی کرنی ہے. کہاں سے نفی کرنی ہے؟ اب یہ ایک علیحدہ اور ایک نیا سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے اس کی نفی کہاں سے کرنی ہے. کیا آپ اس کو دنیا میں سے ختم کر دیں؟ نہیں, یہ تو ایک ناممکن چیز ہے اور اگر کرنی ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ خود کر دیتا کہ وہ خود سے ساری چیزیں ختم کر دیتا صرف اپنی ذات کو. لیکن اس نے تو عمل ہی اس نے تو سارا امتحان ہی اسی طریقے سے ڈالا ہے کہ وحدت کو اس نے کثرت میں بدل کر دکھایا ہے آپ سب لوگوں کو بتایا ہے کہ میں یہ کچھ کر سکتا ہوں میں یہ میری مخلوق ہے. ہر مخلوق جو ہے وہ ایک نئے انداز میں اس کی قدرت کا اظہار کرنے کی ہے. تو یہاں تو یہ چیز کا پتہ چلتا ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو چیز الا اللہ کے علاوہ ہے اس کو آپ نے دنیا سے ختم کرنا ہے بلکہ آپ کے قبضہ قدرت کے اندر ایک ایسی سلطنت موجود ہے جس کے بارے میں حضور نبی سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے تن رب سچے سچے دا گجرا تے وچ پا فقیرا جاتی ہوں
نہ کر منت خالق نزدیک، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق طیبہ بال اندھیرے، مطلب بھی یاد کھڑاتی ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ایک سلطنت آپ کو عطا کی گئی ہے، وہ جو ایک سلطنت جس کے آپ والی وارث مالک ہیں، آپ نے اس میں سے ہر اس کی نفی کرنی ہے جو الا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ہم آتے ہیں اور آگے ایک اور بات کرتے ہیں کہ دو چیزیں، ایک تو ہوگی آپ کا دل، ایک اور چیز ہے جو انسان کا بڑا اہم حصہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے دماغ۔ اور دماغ کے اندر بہت ساری حصے ہیں، بہت ساری، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی یہاں بات کر رہا ہوں، اگر میرا موٹر سائیکل باہر کھڑا ہوا ہے، میری سائیکل باہر کھڑی ہوئی ہے یا چپل باہر پڑے ہے، تو میری چھٹی اس میں یہ بات سوال رہے گی کہ بھائی وہ چیز باہر پڑی ہے۔ یعنی انسانی دماغ کا ایک نہ ایک حصہ، میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ انسانی دماغ کا ایک نہ ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو ہر وقت خالی رہتا ہے، جس کے اندر کچھ نہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سرسری آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب دو چیزیں آپ نے سمجھ لی، ایک ہو گیا دل، ایک ہو گیا دماغ۔ اب دل پہ آتے ہیں، دل کی بات کرتے ہیں، کیونکہ دل جو ہے وہ ایک ایسا ٹکڑا ہے جو اگر صحیح ہو جائے تو سارے کا سارا نظام درست ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس دل کے ٹکڑے کے اوپر اگر بات کرتے ہیں تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیمی نظر مگر مشکل سے پیدا ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے اندر تصویریں۔ شعر ایک دفعہ پھر سناؤں گا، ابراہیمی نظر مگر مشکل سے پیدا ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں۔ اب یہاں پہلی چیز تو ابراہیمی ہے کہ ابراہیمی کیا ہے؟ ابراہیمی لا الہ الا اللہ کی پریکٹیکل عملی تصویر ہے کہ چاند کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہی میرا خدا ہے، پھر جب دیکھتے ہیں کہ وہ ڈوب گیا، نہیں یہ تو خدا ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ ڈوب گیا۔ اب سورج کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہی میرا خدا ہے، اب پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ڈوب گیا، تو یہ خدا نہیں ہے۔ تو پھر ان خداؤں کے درمیان سے، ان خداؤں کو میں سے اپنے حقیقی رب کو تلاش کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی عملی تفسیر بن کر دکھاتے ہیں اور ہمیں بتلاتے ہیں کہ آخر وہ جو لا الہ الا اللہ کا تصور ہے وہ کیا ہے کہ ہر شے کی نفی کی، جب تک کہ یہاں تک کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بیٹا تجھے میرے سے زیادہ پیارا محسوس ہو رہا ہے تو اس کے گردن پہ بھی چھری پھیر۔ تو یہ اتنے وہ لا الہ الا اللہ کا تصور اتنا مضبوط تھا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے سے بھی بات نہ آئے۔ تو یہ وہ لا الہ الا اللہ کا تصور ہے جو دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب دل کے اندر اپنے باقی ابراہیمی نظر مگر مشکل سے پیدا ہوتی ہے، اول چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں۔ اب سینوں میں تصویروں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو آپ کا دل ہے نا، اس دل کے اندر جو تصویریں ہیں، اس دل کے اندر جو تصویریں پائی جاتی ہیں، اس سے مراد وہ اندر تصویریں ہیں۔ یہ تصویریں کیسی ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دینے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے سفید، کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اگر اسی کے اوپر پاکستان کے وزیر اعظم کی مہر لگ جائے تو کیا اس کی قیمت ہوگی؟ قیمت ہوگی نا۔ حالانکہ وہ تو ایک خالی کاغذ تھا، اس کے اوپر مہر لگ گئی، اور وہ مہر کے اندر کون سی کمال کی چیز ہے؟ کیا وہ وزیر اعظم صاحب اس کاغذ کے اوپر بیٹھے ہوئے؟ نہیں بیٹھے ہوئے، پھر بھی اس کاغذ کی اہمیت ہے کیونکہ اس پر وہ مہر لگی ہے، مہر ثبت ہے۔ اب وہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ حالانکہ خود کاغذ کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے،
ان کی مہر دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جی یہ وزیر اعظم صاحب کی ہے. مطلب ثابت ہوا کہ وہ وزیر اعظم صاحب کی تصویر ہے جو اس کاغذ کے اوپر موجود ہے. کیا میں بات سمجھا سکتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم صاحب کی تصویر ہے جو کہ اس کاغذ کے اوپر موجود ہے. اب وہ تصویر کہہ لو یا مہر کہہ لو، بات دونوں میں ایک بہت بڑا ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ ہدایت پکڑ ہی نہیں سکتے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہوس چھپ چھپ کر بنا دیتی ہے تصویریں. یعنی ایک مرد کلندر قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم آپ کو اس طرح سمجھاتا ہے کہ جب اب آپ اس بات کو غور سے سمجھیے گا، جب آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں، ایک کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، گاڑی دیکھتے ہیں، پراڈو گاڑی دیکھتے ہیں، کوئی بڑا ہیلی کاپٹر دیکھتے ہیں، کوئی بڑی کوٹھی بنگلہ کار کوٹھی آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار کاش یہ میرے پاس ہوتی. یہ کیا پیدا ہوئی؟ خواہش، جس کو کہا جاتا ہے خواہشات نفسانی. آپ کے اپنے آپ کی خواہش، آپ میں سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ میرے پاس ہو. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ پراڈو گاڑی، یہ بنگلہ، یہ اللہ نہیں ہے. اللہ میں بات سمجھیے کہ اللہ کے علاوہ ہے، کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کے ہے. اللہ کی ذات اس کے اندر گاڑی میں سے کہیں نہیں ظاہر ہوئی، درخت میں سے ظاہر ہوئی ہے، انسان میں سے ظاہر ہو سکتی ہے. کہیں وہ جو گاڑی ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ اللہ کی ذات نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ کے دل میں اس کی جب خواہش آئی تو وہ خواہش اب وہ گاڑی، وہ پراڈو، وہ کوٹھی، وہ بنگلہ، وہ پورے کا پورا آپ کے دل کے اندر نہیں جا سکتی. کہا جاتا ہے جس کے دل میں بڑی خواہشات ہے، بہت زیادہ خواہشات آتا ہے. کیا اس کے دل میں وہ گاڑی یا کوٹھی بنگلہ چلی گئی؟ نہیں گئی. کیا گئی؟ اس کے دل میں اس کی وہ ایک ہلکی سی تصویر جو اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے دل میں اس گاڑی کا تصور کیا کہ کاش مجھے یہ ملتی، کاش میری یہ ہوتی. تو پھر وہ خواہش اس کے دل پر ایک تصویر کی شکل میں، وہ گاڑی خود نہیں آئی بلکہ اس کی ایک چھوٹی سی تصویر وہ اس کے دل کے اوپر آ گئی. اور دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر کیا لگ گئی؟ مہر. بات صرف اتنی ہے سمجھنے کی کہ اس نے کہا کہ اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے مہر لگا دی اور اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دیا. لیکن اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو یہ مہر اللہ نے اس لیے لگائی ہے کہ اس کے اعمال، اس کی سوچ، اس کی خواہشات بری تھی. تو بات سمجھ میں آئی کہ لا الہ الا اللہ کی جب بات کرتے ہو تو صرف زبانی کلمہ کافی نہیں ہے. جب تک اس کو اپنے دل کے اندر جذب نہیں کرتے ہو اور اپنے دل کے اندر سے ما سوا اللہ تمام ہوس کا نعرہ لگا کر اس دل کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے. تو یہ وہ سوچ ہے جس کو اب آپ کے سامنے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ایک آپ کا دل ہے اور ایک آپ کا دماغ ہے. پہلے دماغ سے بات کرتا ہوں کہ اب آپ نے اس کے جو اندر وہ جو بت ہے، وہ کچھ بت آپ کے دل میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ آپ کے دماغ میں پھنسے ہوئے ہیں. اب ان بتوں کے درمیان آپ نے کیسے کشمکش مبتلا کرنی ہے، یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ ہم اب کبیرہ کی طرف، جو جہاد کبیرہ ہے، بڑا جہاد جس کو کہتے ہیں، جو نفس کے خلاف جہاد ہے، اس کی طرف آ رہے ہیں کہ وہ جو بت اندر موجود ہے
اور اللہ کی ذات بھی اندر موجود ہے. کیسے کہ اس نے کہا کہ میں تمہاری شارت سے قریب تر ہوں. بات سمجھ میں آئی کہ میں تمہاری شارت سے قریب تر ہوں. اب شارت سے قریب تر اگر ہم سوچیں تو ہمارے سامنے بہت ساری جگہ آتی ہیں. یہ گوشت ہے, یہ گردن ہے, یہ بازو ہے, یہ ساری چیزیں شارت سے قریب ہے. مگر وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری شارت سے قریب ہوں اور موجود ہوں. وفی انفسکم افلا تبصرون, میں تمہاری ذات تمہارے نفس کے اندر موجود ہوں, کیا تم پہچانتے نہیں ہو؟ اب وہ کون سی جگہ ہے؟ اگر ہم کہیں وہ بازو ہے یا گردن ہے تو یاد رکھنا یہ پڑے گا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے. اس نے اس مخلوق کو تخلیق کیا اور اس میں ایک روح پھونکی. روح کہاں سے آئی؟ روح کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی ذات کی طرف سے آئی نا. جو آپ کا مٹی کا وجود تھا وہ علیحدہ تھا, اس کے اندر روح پھونکی گئی ہے. جانتے ہیں اس بات کو؟ اب وہ اللہ کی جو ذات ہے اس نے جو روح پھونکی ہے اس وجود کے اندر. اب بات تو اس کے اندر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو روح پھونکی گئی ہے, جو روح اس وجود کے اندر پھونکی گئی ہے, وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف سے. تو وہ خالق کی طرف سے ہوئی نا. تو جو باقی وجود ہے وہ مخلوق ہے. تو آپ کیا خالق کسی مخلوق کے ساتھ کے اندر رہ سکتا ہے, اس کا پابند ہو سکتا ہے؟ یہ میرا ہاتھ ہے, میں اس کو اٹھا سکتا ہوں. زبان ہے, اپنی مرضی سے بول رہا ہوں, ٹانگ ہلا سکتا ہوں. کیا میں سانس کو روک سکتا ہوں؟ سانس کو روک نہیں سکتا. ہاں سانس مجھے روک سکتی ہے ہر کام سے. میں سانس کے اختیار میں ہوں مگر سانس میرے اختیار میں نہیں ہے. سانس میرے اختیار میں نہیں ہے. اب بات کیا ہوئی جس سے ثابت کیا ہوا کہ وہ روح جو اللہ کی ذات کی طرف سے آئی. میں کچھ باتیں بیچ بیچ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ کسی کو اگر تھوڑا مشکل سمجھ بھی آ رہی ہے تو وہ بھی اس کو بھی آ جائے. تو اب اللہ کی ذات کا وہ جو روح تھی وہ اس انسان کے اندر جب آئی, اس کے اندر موجود ہوئی, تو وہ خالق کی روح تھی. وہ خالق کا حکم تھا, اس کا امر تھا. انسان کے اختیار میں اس کا امر نہیں ہو سکتا. تو اب ہمیں جو یہ چیز معلوم ہوئی یہاں سے کہ پوری تو پورا کا پورا جسم ہمارا مخلوق میں آیا, مگر سانس جو ہے وہ اس کرائٹیریا میں نہیں آ رہی. تو جو سانس ہے, یہ سانس کا کیا عمل دخل ہے آپ کے جسم میں؟ مختصر میں بتاتا ہوں کہ سانس وہ چیز ہے جو آپ کے معدے کے اندر استعمال کرتی ہے خوراک کو, اس کو ہضم کرتی ہے, اس سے خون بناتی ہے, خون سے دل کو سپلائی کرتی ہے اور دل پورے جسم کو خون سپلائی کر رہا ہے. بات سمجھ گئے نا کہ یہ ہے سانس کا وہ کردار. کیا مردے کی روٹی ہضم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس کو جو مرضی نعمت کھلا دو نہیں. تو سانس کی وجہ سے اس کا سارا پروسیس چلتا ہے. اب سانس سے اس کی خوراک ہضم ہوئی, خوراک سے خون بنا, خون جسم میں گیا, اس سے نطفہ بنا, اس سے اگلی نسل میں منتقل ہوا. تو بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ اگر بنیاد کو صحیح کر لیا جائے تو کیا آخر تک سارا نظام صحیح نہیں ہو جائے گا؟ اگر سانس کو درست کر لیا جائے تو آخر تک, کیونکہ یہ سانس کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک امانت ہے جو تمہارے وجود میں رکھ دی گئی ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب تم سے لیا جائے گا. اور وہ جو ہاتھ بولیں گے, وہ جو پاؤں بولیں گے, وہ کہاں سے بولیں گے؟ وہ یہی بولے گی کہ میں یہ امانت یا اللہ مجھ کو تو نے امانت کے طور پر اس وجود میں رکھا, مگر اس وجود نے امانت میں خیانت کی
اور اب یہ تیرے غضب کا مستحق ٹھہرا۔ تو اب بات اگر سانس پہ آتی ہے تو سانس کے اوپر سانس سے آپ کا پورا نظام چل رہا ہے، اور یہی فقیر مرد فقیر کلندر کی یہی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ وہ کسی سانس کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ یہ وہ فلسفی ہے، یہ وہ فلسفہ ہے اس فقیر کے پیچھے کہ جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد کے پڑھایا ہوں، مرن کی کے مر گئے یا حضرت باہو تا مطلب نو پایا ہوں۔ یہ ایک حدیث ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت انت قبل موت، کہ مرنے سے قبل مر جاؤ، مرنے سے قبل مر جاؤ، یعنی وہ تمام خواہشات جو تم نے جن کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے ان خواہشات کو مرنے سے پہلے ترک کر لو۔ اب جب آپ ایک کام مرنے کے بعد کرنے والا پہلے کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی سپیڈ تیز ہو جائے گی، آپ تیزی سے نکل جائیں گے۔ تو یہی ایک کمال ہے، لیکن اس پر پھر انشاءاللہ کسی اور وقت میں ہم گفتگو کریں گے کہ یہ سب کیا ہے۔ لیکن اس وقت جو بات جس کو میں سمیٹ سماٹ کے لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ابراہیمی نظر ہے وہ اب اس وقت میں پرانے دور کے اندر بہت تھوڑے بت ہوتے تھے جن کی محبت، جن کی خواہش انسان کے دل میں ہوتی تھی۔ میرا خیال ہے آپ بور ہو رہے ہیں یا سو گئے ہو، جاتے پہ ہو، بات سمجھ آتی پہ کوئی نہ۔ اچھا، تو اب وہ وقت وہ تھا جب 3 4 5 بت ہوا کرتے تھے، مال مویشی ڈنگر گھر بار، بس اس میں سے جو نکل جاتا تھا وہ اپنے اصل رستے پہ کہتے ہیں صراط المستقیم کے اوپر چل پڑتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں حضرت علامہ محمد یوسف جبریل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں بہت ساری گدیاں ڈالتے ہیں وہاں بہت ساری سمجھاتے بھی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اس دور کے بت اتنے جدید ہیں، اس دور کے بت اتنے جدید ہے کہ انسان نے ان کو اپنے دل کا مسکن بنایا ہوا ہے، اپنے دل کو ان خواہشات کا مسکن بنایا ہوا ہے، اور اس کو یہ سمجھ بھی نہیں لگ رہی کہ ان میں سے بت کون سا ہے اور سہولت کون سی ہے۔ گاڑی کا کوئی مکان کا کوئی، اب یہ ساری چیزیں رکھنا یا کمانا کوئی برا فعل نہیں۔ برا فعل کیا ہے؟ برا فعل یہ ہے کہ اگر آپ کے دل کے اندر اس کی محبت آ جائے اور رک جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے دل میں ان کی تصویروں سے تصویریں جڑتی جائیں گی، جس طرح کے آج اگر آپ اپنی پورے پاکستانی قوم کو بالخصوص دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں مگر کسی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی جس پہ ہم یقین کر کے چل سکیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس قوم کے دلوں کے اندر نسل در نسل جو بت بنتے اور جمتے آئے ہیں اب وہ اپنی انتہا کے اوپر موجود ہے، اور خوف، وہ جو خوف ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا بت ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت کے حالات ہیں اس میں ایک بہت بڑی اہم وجہ یہ ہمارے لیے جو چیز بیان کی، میرا خیال ہے کچھ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔